تو ایسے ہی حدیثوں میں جو بعض چیزوں کی فضیلت میں آتا ہے کہ پہلی صف کا ثواب پتہ چل جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، اذان دینے کا ثواب پتہ چل جائے، اذان دینے کا ثواب ہے، پہلی صف کا ثواب ہے، تو اس میں لوگ پورا کریں گے پھر پہلی صف میں کھڑے رہنے کے لیے، کیونکہ ان کے فضائل ہیں۔ ایسے دین کی نسبت پر جڑنا، جمع ہونا، آگے بڑھنا اور اپنی طلب اللہ کو بتانا کہ میں دین کا طالب ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں، ہدایت کا طالب ہوں، اللہ کی طرف سے توفیق کا میں طالب ہوں کہ مجھے توفیق مل جائے۔ بہت زیادہ بے توفیقی ہے اس وقت، بے توفیقی۔ تو اس میں ایک آدمی توفیق کا طالب، بے روزگار روزی کا طالب ہوتا ہے کہ روزگار نہیں ہے۔ کاروبار کرنے والے آدمی کو کاروبار سے روزگار نہیں تو مزدوری کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا تیار ہو جاتا ہے کہ مزدوری کر لیتا ہے آدمی، حالانکہ تاجر تھا وہ، لیکن روزی نہیں ہے تو طالب ہے تو ہلکا سے ہلکا کام بھی کر لیتا ہے۔ ایسے دین کی طلب پیدا ہو جاوے، نیک اعمال کی توفیق شامل حال ہو جاوے، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے۔ بے توفیقی ختم ہو اور وہ اندر کی طلب پر ہوگی کہ جتنی اندر طلب ہوگی اور آدمی دین کی باتوں کو سنے گا، پڑھے گا، اندر نیت کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جب توفیق شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے یہ اسباب ہیں۔ دینی امور میں استغنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں استغنا بہت اچھا ہے، اور قناعت، سنتوش جتنا مل گیا ہے وہ بہت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں جتنا ہو رہا ہے اس پر سنتوش اچھا نہیں، شکر ضرور ہو، شکر گزار ہے اللہ کے ہم کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، دین کی محنت میں لگنے کی۔ لیکن اس پر ہم قناعت کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے، مزید کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں، تو پھر اندر کی طلب پر اوپر سے توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اور توفیق دیتا ہے اللہ، اور جتنا کر لے کم ہے، جتنا بھی کرے کم ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ دینی امور میں، عبادت میں، علم میں، دعوت میں اپنے آپ کو خوب لگایا، اپنے آپ کو گھلا دیا، زندگیوں کو وصول کر لیا انہوں نے، فرائض بھی ادا کیے، نفلیں بھی پڑھی، اور جتنی طاقت قوت تھی اس کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں انہوں نے لگایا، موت کے آخری سانس تک کرتے رہے۔ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ بولو نا بھائی، سمجھدار لوگ تھے وہ، کہ وہ آخر تک کرتے رہے، چلتے رہے، جوانی میں کیا، ادھیڑ عمر میں کیا، بڑھاپے میں کیا، بیماریوں میں کیا، معذوریوں میں کیا، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کاموں میں وہ لگے جو کام بارگاہ خداوندی میں قابل قبول تھے، جو کام مطلوب تھے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگایا۔ اور ایک طبقہ دنیا میں وہ ہے جو لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، کھیل کود ان کی زندگی کا مقصد ہے، یا خواہشات پورے کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ان کے پاس چاہتے ہی چاہتے تو وہ بھی لگا ہوا ہے
کھیل کود والے موت کے آخری سانس تک اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، رات دن گرمی سردی. دیکھتے ہیں کھیل والوں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ہزاروں روپے خرچ کر کے، اور کھیلنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے ہیں، کھیلنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے ہیں. کھیلنے والے 12 24 30 ہوتے ہوں. وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب، جو اس میں لگے ہیں لہو ولعب میں، وہ ایک قسم کی حماقت بے وقوفی ہے کہ آدمی مقصد سے ہٹ کر کھیل کود میں لگ جاوے، اور مہا بے وقوف وہ ہے جو کھیل کود دیکھنے میں لگ جاوے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور 50 60 70 80 90 سال کی بھی عمر ملی تو وہ چسکا جاتا نہیں، اور زیادہ آدمی اس طرف کا رخ کرتا ہے اور زندگی آدمی پوری کر دیتا ہے. وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب حقیقی آنکھیں کھلے گی انسان کی، صحیح حساب ہوگا، اصل آنکھ کھلے گی. اسی لیے فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتائیں گے، جنت میں جانے کے بعد، حالانکہ نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تو پھر ان کو کس چیز کا پچھتاوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی ان گھڑیوں پر پچھتائیں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی تھی. کاش کہ یہ گھڑیاں بھی ہماری اللہ کی یاد میں گزرتی، اور اس کا اجر اتنا سارا مل رہا ہے یہاں پہ. اب جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جنہوں نے کھیل کود میں لہو و لعب میں زندگی برباد کی ہے، یا چاہتوں میں زندگی گزار دی، خواہشات میں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سواریوں کی چاہتے ہیں، جو ضرورتیں ہیں انسانی، کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، نکاح انسانی ضرورتوں میں سے ہے جس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن وہ جب تک ضرورت کی حد تک ہے تو اس کا اشتغال عبادت ہے، کہ آدمی اس میں مشغول ہے تو وہ عبادت ہے. آدمی اچھی نیت سے کھانا کھا رہا ہے کہ کھانا کھا کر صحت ملے گی، قوت ملے گی، عبادت کروں گا، مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کا حکم دیا، حکم پورا کر رہا ہوں، تو عبادت میں ہے. وہ اس کھانے کے لیے حلال کمائی کرے گا تو بھی عبادت ہے. آدمی تن پر کپڑے پہننے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ستر چھپانے کا، ننگا رہنا جائز نہیں ہے، ستر چھپانا فرض ہے، تو یہ تو عبادت میں ہے. ایک آدمی اپنی عفت و عصمت کی، ایمان کی حفاظت کے خاطر نکاح کی اس کو حاجت ہے، ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ تو عبادت ہے. بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ ہے کہ جو مال آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے. لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے، اللہ کے حکم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، تو وہ عبادت کا ذریعہ ہے، اس سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آخرت بنے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اور دنیا میں ان ضرورتوں میں برکت ہو جائے گی، صحیح لطف ملے گا زندگی کا. لیکن اگر یہی چیزیں خواہشات تک پہنچ رہی ہے، اب کپڑا تن چھپانے کے لیے نہیں ہے، پسند کے لیے ہے، چوائس، تو اب چوائس میں شریعت سنت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی ہے کہ ہماری پسند ہے یہ.
اب اس میں سے وہ عبادت والی چیز نکل جائے گی. ایسے کھانا پینا جو ہے آدمی کہ اب خواہش کے طرز پر ہو رہا ہے، وہ ضرورت اور حاجت کے طریقے پر نہیں ہو رہا. اس میں چاہتوں نے جگہ بنائی جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ یہ چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے کہ انسان کو حکم کا تابع کیا ہے، حکم پورا کرنا ہے، ہر حکم پورا کرنا ہے اور ہر حال میں پورا کرنا ہے. ایمان لانے کا حکم ہے تو ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، حکم ہے یہ. فقیر ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، سازگار حالات ہو، ناسازگار حالات ہو، اپنے ایمان پر جمع رہے آدمی. نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہر حال میں حکم ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ حکم ہے کہ ہر حال میں آدمی پڑھے گا. بیمار ہو تو بیماری کی نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا. روزوں کا حکم ہے. جتنے اوامر و احکام اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ان کو ہر حال میں پورا کرنے کا حکم ہے کہ کسی حال میں ترک نہیں اس کہ فرائض ہے یہ. لیکن جو چاہتے ہیں ان کو توڑنے کا حکم ہے. چاہتوں کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے روزوں میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے، رمضان کے روزوں میں، کہ چاہتے توڑ دو. حلال جائز چاہتے ہیں کھانا کھانا، حلال کھانا اپنی کمائی کا گھر میں پکا ہوا، کوئی اس میں ناجائز چیز نہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ ابھی رک جاؤ. اپنی بیوی ہے، حق مہر دے کر اس کو نکاح کے ذریعے سے گھر میں لائے تھے، 2 گواہوں کی گواہی سے حاضرین کی موجود میں قبول کیا تھا، حضور کے طریقے پر نکاح کیا تھا. لیکن اب رمضان آیا، کہا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، رک جائے گا. چاہتوں کو توڑنے کی ایک مشق ہے یہ کہ حلال سے بھی اس وقت روکا ہے تاکہ حرام سے رکنے کی اس کو مشق ہو جائے. کہ حلال کھانا سے رکا ہوا ہے، حلال بیوی سے رکا ہوا ہے، تو اب یہ سال بھر زندگی بھر حرام سے رک جاوے، ناجائز لقمہ نہ اٹھاوے، غلط غذا نہ کھاوے، کسی پر غلط نظر نہ اٹھاوے. یہاں رمضان میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنے کو منع کر دیا. ایک مشق کروائی جا رہی ہے اس کی. یہ حکم ہے، حکم پورے کرنے کے لیے اور چاہتیں توڑنے کے لیے. وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ دنیا ہے. ہاں، جنت چاہت پوری کرنے کی جگہ ہے. جنت وہاں کوئی شریعت سنت نہیں، چاہتیں پوری کرو. اور دنیا میں شریعت سنت ہے، ہر کام میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا، ہر ایک پابند ہے. یہاں پر کوئی بھی یہاں آزاد نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بھی آزاد نہیں تھے، ان کو بھی پابند کیا گیا تھا. انبیاء علیہ السلام کو، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. آپ کو بھی پابند کیا گیا کہ آپ بھی پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اس لیے آپ نے پابندی والی زندگی گزاری، آزادی والی نہیں گزاری. ہر حال میں پابند رہے اللہ کے حکم کے. نماز پڑھنے کا حکم آیا تو نماز پڑھی، روزہ رکھنے کا حکم آیا تو روزہ رکھا، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا تو زکوٰۃ ادا کی، اور امت کو دین پہنچانے کا حکم آپ کو دیا گیا تو آپ نے دین پہنچایا. اور وہ پہنچانے کا خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی، بھوک پیاس. وطن چھوڑنے کا حکم آیا ہجرت کرنے کا تو ہجرت کی آپ نے، ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ دیا. آپ کو حکم ملا کہ آپ ہجرت کریں، اب مدینہ جائیں.
تو پابندی والی زندگی آپ نے بھی گزاری اور اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. چاہے دنیا نے حکومتیں بنا لی، آزاد حکومتیں، اور انسانی حقوق کے نام پر جانور بنایا انسانوں کو، انسانی حقوق کے نام پر جانور بنائے. ہیومن رائٹس کہتے ہیں کہ یہ حق ہے لڑکے کا کہ لڑکے سے صحبت کرے، اس کا حق ہے. جانور بنا دیا اس کو. لڑکی کو حق دے دیا کہ وہ لڑکی سے شادی کرے، اس کو جانور بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظام بنا کر اتارا ہے، جس نظام کے تحت ہر ایک کو زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھاوے. ہم یہ سمجھتے ہیں چاہتیں پوری کریں گے تو مزہ آئے گا، لیکن حقیقی مزہ حکم پورا کرنے میں. حقیقی مزہ کس میں ہے؟ حکم پورا کرنے میں، کہ آدمی حکم پورا کرے. اس میں جو مزہ ہے وہ چاہتیں پوری کرنے میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کے جو بندے بھی حکم پورا کرنے کا مزہ چکھ لیتے ہیں وہ خواہشات والی زندگی کی طرف نہیں جاتے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جاہلیت میں آزاد زندگی گزاری تھی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ایمان کی، اعمال کی، عبادت کی، اخلاق کی، حکم بتائے، اور جب انہوں نے حکم پورا کرنا شروع کیا تب حکموں والی زندگی میں جو ان کو مزہ آیا ہے تو انہوں نے کسی حال میں حکموں والی زندگی نہیں چھوڑی. بھوک آئی تو بھوک برداشت کر لی، پیاس آئی تو پیاس برداشت کی، دشمنی ہوئی تو دشمنی برداشت کر لی، وطن چھوڑنا پڑا وطن چھوڑا، در بدر ہو گئے لیکن حکم نہیں چھوڑے کہ انہوں نے حکموں کا مزہ چکھا تھا. ہم حکموں سے گھبرا رہے ہیں، ہم حکم سے گھبرا رہے ہیں چاہت پوری کرنے کے خاطر، حالانکہ جو مزہ حکم پورا کرنے میں ہے وہ مزہ چاہت پورا کرنے میں نہیں ہے. اس لیے اس محنت سے وہ استعداد بنانی مقصود ہے ہر فرد امت میں، ہر مرد و عورت میں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں صحابہ کرام نے اپنے اندر ایک استعداد بنائی حکم پورا کرنے کی، کہ اللہ کا جو حکم آئے گا ہم پورا کریں گے، اور اس حکم کے خاطر ہر چاہت کو قربان کریں گے. محبت میں قربانی قربانی ہے، محبت میں قربانی ہی قربانی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ سے محبت ہے. جس آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی عبدیت کا اقرار کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور علیہ السلام کو رسول تسلیم کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی غلامی کا اقرار کیا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر. اب اس کا ثبوت دینا ہے زندگی میں. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ثبوت دے رہی ہے، چاہے یہ ثبوت وفا کا ہے یا بے وفائی کا ثبوت ہے، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وفادار ہیں، اللہ کے حکم پر ہیں، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یا اپنی چاہت پر آدمی بے وفا ہے. یہ ثبوت ہے. عملی زندگی بتاتی ہے کہ آدمی وفادار ہے یا بے وفا ہے، کہ حکم پورا کر رہا ہے ہر حال میں، وفادار ہے، نمازوں میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہیں، حضور والے مبارک علم کے ساتھ ہیں. ہر وقت اس کا جذبہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. ہر وقت اس بات کا اندر داعیہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کروں، آپ کے طریقوں پر چلوں، آپ کے طریقے کا اتباع کروں. تو یہ وفا والی سوچ ہے، وفادار امتی ہے. یہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے. حضور علیہ السلام کی دعائیں لگے گی اس کو، اور زندگی گزارنے کا مزہ اس حکموں والی زندگی میں ہے. زندگی حکموں پر ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہے، لطف ہے. نماز میں مزہ آئے گا، روزوں میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں آدمی اللہ سے باتیں کر رہا ہے مزہ آئے گا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو مزہ آئے گا. اللہ نے جان اور مال دی ہے تو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی عیال پر خرچ کر کے مزہ آئے گا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد پر بھی آدمی خرچ کرتا ہے.
مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہے اس کی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ ایسے جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اللہ کی مخلوق پر ہم اپنی جان مال خرچ کریں گے، اسے محبت کریں گے اللہ کے لیے، پھر نفرت کے لیے جگہ نہیں ہوگی، نفرت کے لیے نہ جگہ ہوگی نہ وقت ہوگا، اب محبت کے لیے جگہ ہے، اس لیے کہ تعلق اللہ سے سازگار ہے، تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سازگار ہے، ابھی زندگی میں مزہ آئے گا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، یہ اصل زندگی ہے۔ اپنا کھانا پینا تو جانور بھی کر لیتا ہے، اپنی روزی روٹی اس کے لیے دوڑ دھوپ کر کے وہ جانور بھی کر لیتا ہے، پھر انسان اور اس میں کیا فرق ہے؟ انسان میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ انسان اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو پہچانتے ہوئے حکم پر زندگی گزارتا ہے اور ہر حال میں پابند رہتا ہے، ہر حال میں، چاہے فقر میں ہے تو فقر میں پابند ہے، اور غنا میں ہے تو غنا میں بھی پابند ہے۔ یہ چیزیں کامیابی ناکامی کا معیار نہیں، یہ چیزیں آزمائش دونوں حال میں ہے۔ کوئی آدمی مالدار ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آ گیا کامیابی کا؟ نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی غریب ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا، کوئی اس کے بعد سرٹیفکیٹ ہے تم فیل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، روزی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بے محنت دے دیتا ہے، کسی کو خوب محنت کے بعد کچھ نہیں ملتا، کسی پاگل کے مقدر میں کروڑوں ہیں اور کسی عقل مند کے مقدر میں لاکھوں نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم ہے وہ تو، اور تقدیر کی ہے روزی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الرزق مقسوم والحریص محروم، جمعہ کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں کہ روزی تقسیم ہے، لالچی محروم ہے، لالچی محروم ہوگا، اور روزی تو تقسیم ہے، جس کی مقدر میں جو لکھی ہے اسے مل کے رہے گی۔ اسے بہت سو کو بے محنت مل جاتی ہے، بے محنت کوئی کام نہیں کیا اور کروڑ پتی پیدا ہوا ہے، پیدا ہی کروڑ پتی ہوا، ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا، کروڑ پتی پیدا ہوا۔ اور بعضے وہ ہوتا ہے کہ کروڑ پتی پیدا ہوئے تھے لیکن زندگی میں فقیری لکھی ہوئی تھی، زندگی میں کیا لکھا تھا؟ فقر تھا، تو بعد میں عمر ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ کروڑ پتی نہیں بچا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ مال ہاتھ سے چلا گیا۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قصے لکھے ایسے۔ اس لیے اصل چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، جو اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ آخرت ہے۔ ہاں، اس وقت ہم جی رہے ہیں مرنے کے لیے، جو زندگی گزار رہے ہیں مرنے کے لیے جی رہے ہیں، اور مریں گے جینے کے لیے۔ ابھی کیوں جی رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، ہر ایک مرنے کے لیے جی رہا، کوئی جینے کے لیے نہیں جی رہا، چاہے تیاری جینے کی کر رہے سب، الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے ہیں جو مرنے کی تیاری میں ابھی سے لگے ہوئے ہیں، باقی سب جینے کی تیاری کر رہے ہیں، کپڑوں کی، جوتوں کی، مکان کی، سواری کی، اپنی تیاری ہو چکی ہے تو بچوں کی، پوتوں کی، جن کی جوابداری اس کے ذمے نہیں ہے، جن کی جوابداری ذمے نہیں ہے، بچے کی جوابداری کہاں تک کہ ماں باپ کے ذمے کہ وہ پیدا ہوا، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم تربیت کرے اس کو کھلاوے پلاوے پہناوے، بالغ ہو گیا اس کا نکاح کرا دیں، وہ جوابداری پوری ہو گئی، نکاح کرا دے جوابداری پوری ہو گئی۔
जवाबदारी क्या है आदमी के जिम्मे कि वो अपनी आखिरत बनावे। आदमी के जिम्मे जवाब कि मौत के आखिरी सांस तक मुसलमान बन के रहे, ये जवाबदारी है। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत ना आवे मगर इस हाल में कि तुम पक्के सच्चे मुसलमान रहो, ये जवाबदारी है। इंसान के जिम्मे जो जवाबदारी है कि पक्का सच्चा मुसलमान बन के रहे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये जवाबदारी है। ओ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, ये हर एक के जिम्मे जवाबदारी है कि इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होके रहे। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, बल्कि उन पर अजाब है अल्लाह का, जैसे यहूदियों ने किया पीछे कि दीन में अहकामात में से जो चीजें अच्छी लगी ले ली और जो चीजें भारी पड़ती थी उसको छोड़ दी। आधा ले लिया, आधा छोड़ दिया। ठीक है भाई, नमाज सलात तो अच्छी चीज है, हज उम्रे भी अच्छी चीज है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, शादी ब्याह में, खुशी गमी में अल्लाह के हुक्म को हुजूर के तरीके पर पूरा करना, कि वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लग रहा है। कल्चर, मुआशरत हुजूर वाली अच्छी नहीं लग रही है। हुजूर वाली, हाँ, कल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बोलते भी हैं कि आपके तरीकों में कामयाबी है, लेकिन आपकी मुआशरत ठीक नहीं लग रही है, तो आधा लिया है आधा छोड़ा है। आप एक मुकम्मल तरीक़े हयात लेकर आए हैं, एक मुकम्मल तरीक़े हयात जिसमें अकायद हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, मुआशरत हैं, अखलाक हैं, पूरा एक निज़ाम हयात है। उस पूरे निज़ाम हयात से मोहब्बत करना कि मेरे महबूब का तरीक़ा है और उसी में मेरी कामयाबी है, और फिर उस निज़ाम हयात को अपने बस से पूरी कोशिश करके अपनी जिंदगी में दाखिल करना, जिसका हर इंसान मुकल्लफ है, जिसका हुक्म दिया गया है। इसमें किसी का कोई उज़्र नहीं चलेगा। जवान बेटे का उज़्र नहीं चलेगा कि मेरे अब्बा ने दाढ़ी नहीं रखने दी मुझे। बाशऊर शौहर का उज़्र नहीं चलेगा कि मेरी बीवी को हुजूर वाला लिबास पसंद नहीं था। और एक अक्लमंद औरत का यह उज़्र नहीं चलेगा कि मेरा शौहर मुझे पर्दा नहीं करने देता था, उसका उज़्र नहीं चलेगा। ये ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की मासियत में किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है। जवान बेटे के लिए बाप की इताअत जायज नहीं है। इसमें अगर वो उसको बेदीनी का हुक्म करे वो नहीं करेगा। जवान बीवी को अपने शौहर की इताअत जायज नहीं है। अगर वो उसको गलत रास्ते पर ले जा रहा है उसको मना कर देगी कि मैं नहीं कर सकती हूं ये काम मेरे महबूब के तरीके के खिलाफ है, ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। एक नौकर को अगर उसका सेठ नमाज से रोक रहा है वो नहीं रोक सकता है, ये अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है उसके ऊपर। सबसे पहले अल्लाह का हक है, पहला हक अल्लाह का है कि उस अल्लाह पर ईमान लाया जावे, उसके साथ किसी को शरीक न करें और उसी अल्लाह की इबादत करें, ये अल्लाह का हक है। इसमें किसी को रुकावट बनने की गुंजाइश नहीं है। और उस भाई का उज़्र नहीं चलेगा कि जॉब पर से छुट्टी नहीं मिलती थी, जॉब पर से छुट्टी नहीं मिली। ऐसी जॉब क्यों करे जिसमें नमाज ना हो रही हो? पहले जॉब तो नमाज है, वजीफा तो वही है जिंदगी का। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के वास्ते पैदा किया है। और इबादत में अहम तरीन इबादत नमाज है, जो 5 वक्त हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर अल्लाह पाक ने फर्ज की है, जिसको हर हाल में पढ़ने का हुक्म दिया है। तंदुरुस्त है तो तंदुरुस्तों वाली नमाज बाजमात मस्जिद जाकर आदमी अदा करे, और बीमार है तो बीमारी की नमाज का हुक्म बताया है। मुकीम है तो मुकीम की नमाज का हुक्म है, मुसाफिर है तो सफर की नमाज का हुक्म बताया है। वजीफा हयात है ये तो, उसका उज़्र चलेगा नहीं क़यामत।
اور کسی کو کسی کے لیے رکاوٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے. ہر انسان کے ذمے ہے، اپنی ذات سے وہ مکلف ہے، عاقل بالغ ہے وہ مکلف ہے، اس کو اپنے آپ کو دین پر چلنے کی مشق کرنی ہے. نہیں چلا جا رہا ہے کوشش کرے گا، نہیں چلا جا رہا ہے اور کوشش کرے گا، کوشش کرتے کرتے دنیا سے جائے گا. وہ کوشش کسی حال میں نہیں چھوڑے گا. وہ حالات سازگار ہیں تو سازگار حالات میں اللہ کی عبادت کرے گا، شکر کے ساتھ کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، روزی روٹی کا انتظام ہے، صحت تندرستی اچھی ہے، شکر گزار بنے گا. اور اگر اللہ نہ کرے حالات ناسازگار ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے. سازگار حالات بھی آزمائش ہیں، بلکہ سازگار حالات وہ بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ ناسازگار حالات میں تو آدمی کبھی کبھی بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، تو وہ کم درجے کی آزمائش ہے. کہ حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ہر حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا یہ ہر بندے کے ذمے ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ آدمی حکموں پر ثابت قدم رہے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہو. جن مسائل کے خاطر لوگ حکم چھوڑ رہے ہیں، ان مسائل کا حل حکم چھوڑنے میں نہیں ہے، حکم پورا کرنے میں ہے. اگر آدمی ایمان پر جمع رہا تو ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے. آدمی عبادت پر ثابت قدم رہا تو عبادت کے ساتھ زندگی میں برکت کا وعدہ ہے. کہ نماز سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد میں لگنے سے آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی مدد نصرت ساتھ ہوتی ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی پوری طاقت و قدرت اس کے ساتھ ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے آدمی حکموں پر جمع رہے، ثابت قدم رہے، نماز پر، روزوں پر، اور عبادت کے ساتھ ساتھ حضور والی مبارک معاشرت پر. ہاں، یہ عذر چلے گا نہیں آدمی کہ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے ہم کیا کریں. اب یہ آج کل لوگ کہ ہم کیا کریں، ایسا ہی ماحول ہو گیا ہے، اسکولوں میں ایسا ماحول بن گیا ہے اور محلوں میں ایسی فضا بن گئی ہے. آدمی انتظام کرتا ہے، جن چیزوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس خطرے سے آدمی بچنے کا انتظام خود کرتا ہے. جس کے پاس جتنی طاقت قوت ہے اتنا آدمی انتظام کرتا ہے. گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی سے بچنے کا ہر آدمی انتظام کرتا ہے. غریب آدمی پنکھا لگاتا ہے، متوسط آدمی کولر لگا لیتا ہے، مالدار آدمی اے سی لگاتا ہے. انتظام کیا. کوئی ایسا نہیں کہتا کیا کرے گرمی بہت ہے، کیا کرے بہت گرمی ہے، کیا کرے بہت گرمی ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے بس کا انتظام کرتا ہے، اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے. سردی کا موسم آتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سردی سے بچاتا ہے. کاروبار میں حالات آتے ہیں، ہر آدمی اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. ایسے جو ماحول بنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کا، زندگیوں میں، گھروں میں، معاشرے میں، شادیوں میں، خوشی غمی میں، تو عذر چلے گا نہیں. کیا کرے، سماج میں سب ایسا ہو گیا تھا، بچے مانتے نہیں تھے، عورتیں سنتی نہیں تھی، کسی کا یہ عذر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہ فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَيَعَلِّمُوهُمُ الدِّينَ، یعنی ان کو دین سکھاؤ تو جہنم سے بچیں گے. کہ پہلے دن سے آدمی اس کوشش میں لگے. اس بنیاد پر آدمی کسی جگہ پر رہے، اس بنیاد پر کسی محلے میں آدمی رہے کہ یہاں دینی ماحول ہے، یہاں مکتب مدرسہ ہے، یہاں مسجد قریب میں ہے. یہ بنیاد اور اساس ہے اسلام کی. فیسلٹی بنیاد نہیں ہے اسلام میں. جب اللہ کے حکم پر آئیں گے تو خدا اپنے آپ راہیں کھولے گا. مال دولت بنیاد نہیں ہے، بنیاد دین ہے. مکہ میں دشواریاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، مدینہ بھیجا. اس مدینہ میں بھیجا جہاں کاروبار نہیں تھے، ان کی تجارتیں مکے میں تھی، ان کے گھر مکے میں تھے، ان کی جائیدادیں مکے میں تھی، لیکن ان کو دین ایمان کے خاطر حکم دیا. پہلے حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا ان کو، ایک قافلہ حبشہ گیا. پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ دوسری ہجرت کا حکم آیا، اور اس ہجرت میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے مکہ مکرمہ، جو ان کا وطن تھا، باپ دادا کا وطن تھا، جہاں ان کے کاروبار تھے، جہاں ان کے مکانات تھے، جہاں ان کی جائیدادیں تھیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کو اس طرح سے ہجرت کروائی کہ ان کے پاس کچھ نہ بچا. للفقراء المہاجرین،
کہ फकीर हो गए सब और हिजरत करवाई दीन के खातिर कि दीन बचाना है, ईमान बचाना है, अमाल बचाने हैं, अखलाक बचाने हैं, आखिरत बचानी है। दुनिया आज है कल नहीं है, थोड़ी जाएगी बहुत ज्यादा आ जाएगी। हमारी बुनियाद ये नहीं है, बुनियाद हमारी दीन है कि जिस मोहल्ले में जिस बस्ती में दीनी माहौल है, दीनी फिजा अगर नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे उसकी। ये जो मस्जिदवार जमात की मेहनत है उसी की मेहनत है कि मोहल्ले में दीनी फिजा बने, लोगों की फिक्रें दीन की तरफ बताओ। इस वक्त फिक्रें सबकी दुनिया है। हाँ, दुनिया गालिब है, हद से ज्यादा गालिब है, जरूरतों से ज्यादा चाहतें गालिब है। जिसके पास घर अपना है वो भी और मजीद सोच रहा है घर के बारे में, जिसके पास खाना है वो मजीद खाने का ही सोच रहा है, जिसके पास कपड़ा है और कपड़ा ही सोच रहा है वो। इसलिए बिठाया कि भाई किसी एक नमाज के बाद सर जोड़कर बैठ जावे, जरा अपने दीन को भी सोच लें, अपनी हिदायत को भी सोच लें, अपनी आखिरत को भी सोच लें, अपनी जन्नत को भी सोच लें। ये कोई अक्लमंदी है कि सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक दुकान, कारोबार, खेती और फिर उससे फारिग हो गए तो अब वक्त बचाए तो लहवो लाइब में लग जाएंगे, लायानी में लग जाएंगे, खेलकूद में लग जाएंगे। क्या यही जिंदगी का मकसद था? जिंदगी का मकसद आखिरत है कि आखिरत बन जावे, अल्लाह राजी हो जावे। इसलिए ऐसे कामों में मशगूल होने को सोचना है कि जिन कामों से अल्लाह राजी हो जाता। कि मस्जिद में आने वाले 25-50 लोग मिलजुल कर बैठे कि अभी 200 आदमी मस्जिद के बाहर है, अभी 500 आदमी मस्जिद के बाहर है, कि वो सब के सब अल्लाह के घर में आकर अल्लाह की इबादत करने वाले कैसे बन जाए। एक एक के पास जाएंगे, सब हमारे भाई हैं, हर कलमा गो भाई है। असल तो पूरी उम्मत की फिक्र थी कि जमीन पर बसने वाला हर इंसान, चाहे उसने कलमा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो अल्लाह का बंदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती है। हम मस्जिद की सतह से सोचकर इनके पास जावे, कम से कम कलमा गो भाइयों के पास तो चले जावे कि वो हमारे भाई हैं, हुजूर के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और अपना फारिग वक्त इसमें लगावें, बजाय चौकों पर, चौराहों पर, चौपालों पर, दुकानों पर। देखें आप, जरा सोचें, गौर करें, अपने ऊपर भी गौर करें कि हमारा वक्त कहां जा रहा है। हमारा जो वक्त है, ठीक है कारोबार कर ले आप, 6 घंटे नहीं 8 घंटे करें। अल्लाह ने 8 घंटे करने को नहीं कहा है, अल्लाह ने न 8 घंटे को कहा है न 6 घंटे का कहा है। अल्लाह ने तो बहाना करने को कहा था कि भाई किसान जरा जमीन में बहाना कर दे, गल्ला हम उगाएंगे, ताजिर जरा दुकान खोल के बहाना कर दे, नफा हम करेंगे। उसको थोड़ा कहा था सुबह से लेकर रात तक बनियों की तरह दुकान पर बैठा रहे। वो तो बेईमान है, उसको यकीन नहीं अपने खुदा पर, अपने अल्लाह पर रिस्क का यकीन नहीं है, इसलिए उसने अपना एक निजाम बनाया है। मदीने के बाजार को सुने, पढ़े जरा कि मदीना मुनव्वरा में सहाबा ने भी बाजार लगाया था। वो बाजार ऐसा नहीं था। हाँ, उस बाजार में अल्लाह का जिक्र था, उस बाजार में दुकान करने वाले 100% नमाजी थे, बाजमात नमाज पढ़ने वाले थे, जिनकी शहादत कलाम पाक में अल्लाह ताला दे रहा है, रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। कि ऐसे मर्द हैं, इनको मर्द कहा अल्लाह ने, ये है पहलवान, ये है पक्के सच्चे मर्द, रिजाल, ये मर्द हैं। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात, कि इनको इनकी तिजारत और खरीद फरोख्त अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती। रोजी की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है, वो सबको खिलाता है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसको खुदा रोजी न देता हो। बेईमानों को देता है, नाफरमानों को देता है, मुशरिकों को देता है, क्या नमाज पढ़ने वालों को नहीं देगा? वो उसकी तफरमा बरदारी करने वालों को रोजी नहीं देगा। वो एक मुसलमान यकीन करता है कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है, मेरा अल्लाह पालता है। मां के पेट में 9 महीने उसी ने पाला पोसा है, और आज भी मेहनत करने वालों से ज्यादा मेहनत न करने वाले खा रहे हैं।
ان کو خدا کھلا رہا ہے۔ انسانوں سے زیادہ جانور ہے دنیا میں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کو خدا کھلا رہا ہے۔ پھر اس روزی کے خاطر آدمی دیوانہ نہیں ہوگا، اس روزی کے خاطر نماز نہیں چھوڑے گا، خدا کے حکم نہیں توڑے گا، دکان پر بیٹھ کر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، سودی کام نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے کہ روزی دھوکے سے نہیں ملے گی، روزی تو خدا کے حکم سے ملے گی۔ روزی جھوٹ بولنے سے نہیں ملے گی، روزی تو اللہ کے دینے سے ملے گی۔ روزی نماز چھوڑنے سے نہیں ملے گی، روزی تو اللہ کے دینے سے ملے گی، کہ جب اللہ چاہے گا تو روزی دے گا، جتنی وہ چاہے گا اتنی دے گا۔ اس لیے آدمی بہانہ کرے گا، یقین تو اللہ پر کرے گا، بھائی دکان کھولی ہے، روزی اللہ دیتا ہے، اس دکان میں نماز نہیں چھوڑے گا، اس دکان میں ماں باپ کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ اب تو ایسا آدمی دیوانہ بنا پڑا ہے کہ اللہ کا بھی حق برباد کر رہا ہے، ماں باپ کا بھی حق برباد کر رہا ہے، اور خود اپنا بھی حق برباد کر رہا ہے، اس لیے کہ زندگی میں علم نہیں ہے۔ جو علم تمیز بتاتا ہے، ادب بتاتا ہے، حق بتاتا ہے، اللہ کا کیا حق ہے، اپنی ذات کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اللہ کی مخلوق کا کیا حق ہے، جن حقوق کی ادائیگی کے لیے خدا نے زندگی دی ہے، وہ علم زندگی سے غائب ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی دھن میں مست ہے، اپنی مرضی کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اس زندگی سے نکل کر ایک عبادت و اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی زندہ ہو، اس کے لیے ہر مسجد میں جن کو اللہ نے توفیق دی، سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اب جماعتیں بنا بنا کر ایک ایک کے پاس جاویں، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ جاویں۔ کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، جہالت ہے ان میں، غفلت ہے، مسجد تک نہیں آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی نہیں ہے، تو آدمی خیرخواہ بن کر اب جائے گا، داروغہ بن کر نہیں، خیرخواہ بن کر جائیں گے کہ ہمارے بھائی ہو بھی۔ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو خیرخواہ بن کر لوگ علاج کرواتے ہیں، بھائی اس کو علاج کروا دو بیچارے کو، پیسے نہیں ہے انتظام کر دو، اچھا ہو جائے گا۔ کوئی آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، ایسے جو لوگ دین پر نہیں ہے، نماز اعمال پر نہیں ہے، تو ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان سے نفرت نہیں کرنی ہے، نفرت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جیسے پاخانے کے لیے کوئی جگہ ہے، بولو نا بھائی، پاخانہ رکھنے کی کوئی جگہ بناتا ہے کہ گھر میں بھائی کباڑ بنایا ہے کہ فریز میں رکھتا ہے اس کو، کہ اس کی تو مجبوری ہے، انسانی مجبوری ہے کہ پیٹ میں جمع ہوا ہے، اس کو ایک جگہ پر ڈال دے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو کوئی عزت سے رکھتا ہے۔ ایسے مذموم صفتیں ہیں، کفر ہیں، شرک ہیں، اور اسی قسم کے جو انسانی معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، حسد ہیں، کینہ ہیں، بغض ہیں، عداوت ہیں، نفرت ہیں، یہ انسانی معاشرے کو برباد کرنے، بدبو پھیلانے والی چیزیں ہیں۔ جیسے پاخانے سے بدبو پھیلتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو گٹر میں بہا دیا جاتا ہے، کوئی گلی محلے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے مذموم صفتیں ہیں، کسی سے نفرت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، کسی سے عداوت کرنا، یہ مذموم صفتیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کر، جس کا حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ۔ اس ہمدردی اور خیر خواہی کو لے کر اپنے گلی محلے میں ایک ایک مسلمان کے پاس جانا، اس لیے کہ دین کی محبت دلوں میں نہیں ہے، اس لیے دین لے کر جاتے ہیں تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے، جس چیز کی محبت نہیں ہوتی اس کی لاری لے کر آتا ہے نا آدمی گلی میں، تو کوئی لیتا ہے اس سے؟ ارے بولو نا بھائی، تو اس چیز کی چاہت نہیں ہے، طلب نہیں ہے اندر، تو اس کو بہت چلانا پڑتا ہے، بڑی آوازیں لگاتا ہے، بھائی صاحب لے لو، سستا مال لے لو، ارے آتے نہیں آتے، لوگوں میں طلب پیدا کرتا ہے، وہ طلب پیدا کرتا ہے وہ، تو پھر کوئی ایک آتا ہے، کوئی دو لے جاتے ہیں، تین آتے ہیں، چار آتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے مال کی کھپت ہوتی ہے۔ ایسے اس وقت دلوں میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، کم ہے، حکموں کی محبت نہیں ہے، چاہتوں کی محبت غالب ہے۔ نماز روزوں کی محبت کے مقابلے میں جی کی چاہتوں کی محبت ہے،
اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں اپنی چاہتوں کی محبت غالب ہے. ان کے پاس خیر خواہی کیسے لے کر جانا ہے؟ اللہ سے مانگ کر دعا کر کے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما دے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس جس کے دل میں دین کی محبت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مدد کی، تعاون کی، ہر قسم کی کہ میری مدد فرما دے، میرے بھائی کو ساتھ کر دے، اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو دعائیں مانگ کر پھر روزانہ 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر اپنے بستی کے گھر گھر جانا. اور جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، اس کو گھر گھر جا کر بولنا ہے. جو 6 صفات ہے نا تبلیغ میں، 6 صفات، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دین کی محنت کے لیے راہ خدا میں نکلنا، کہ ان کے فضائل گھر گھر جا کر بولنے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو، اور بولتے بولتے ہمارے دلوں میں بھی اس کی حقیقت پیدا ہو جائے. ابھی ہم بھی بول تو رہے ہیں لیکن حقیقت دل میں نہیں ہے. بولتے بولتے ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت آ جاوے اور لوگوں کے درمیان میں اس کو بولتے بولتے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو، ایمان اعمال کی، علم کی، اخلاق کی، دین کی نسبت پر راہ خدا میں نکلنے کی. گھر گھر جانا، ایک ایک کے پاس پہنچنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی اگر آدمی کر رہا ہے تو بڑا کام کر رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے، اللہ کے حکم کی طرف بلاوے. یہ کام ہے، گھر گھر جانا، ایک ایک کو ملنا اور دین کی دعوت دینا. لیکن بس شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے. محبت فاتح عالم، ہر ایک سے محبت کرنی ہے. ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، حضور علیہ السلام کا امتی ہے. کوئی نمازی ہے، کوئی نماز میں نہیں آ رہا ہے، جہالت ہے. ابھی جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو بیمار سے محبت کرتے ہیں لوگ. بیماری سے کوئی محبت نہیں کرتا. کرتا ہے کوئی محبت؟ کہ بیماری سے محبت نہیں کی جاتی، لیکن بیماری کی وجہ سے بیمار کو کوئی نہیں چھوڑ دیتا. چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو، لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے صحت کے لیے علاج کرواتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو جائے. بہت بھلا آدمی ہے، بیچارے کو کینسر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا کینسر سے کسی کو محبت نہیں، لیکن جس کو ہوا ہے اس سے خیر خواہی کرتے ہیں. ایسے ہی کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، نماز چھوڑنا ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں. ان گناہوں سے ضرور نفرت ہوگی، ان گناہوں سے نفرت ہوگی، لیکن جو اس میں مبتلا ہے اس سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سینے سے لگائیں گے اور اس سے بات کریں گے، سمجھائیں گے. ہمارے ذمے وہی ہے، سمجھائیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھاتے رہیں، بات کرتے رہیں. بات کرنا، سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ اس کی محنت ہے. روزانہ ایک ایک کے پاس جانا، ملنا، بات کرنا اور فضائل سنانے ہیں، فائدے بتانے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کے فائدے لوگ سن رہے ہیں. جوتوں کا، کپڑوں کا اور چیزوں کا لوگ فائدے بتا رہے ہیں. کاٹن والے کاٹن کا فائدہ بتا رہے ہیں، پولیسٹر والے پولیسٹر کا فائدہ بتا رہے ہیں، جوتے والا جوتے کا فائدہ بتا، لوہے والا لوہے کا فائدہ بتا رہا ہے، مٹی والا مٹی کا فائدہ بتا رہا ہے، اور منہ بھر کے بتا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے نفع نظر آ رہا ہے. ایسے دین کے اعمال کا فائدہ بتانا ہے. ہاں، نماز کا فائدہ بتانا، ایمان کا فائدہ بتانا ہے. اللہ کی رحمتوں سمجھانے کا اللہ بڑا مہربان ہے، رحمت بھیجنے والا ہے، روزی دینے والا ہے. اس اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے وہ باتیں کرنی ہیں. لیکن ہم وہ باتیں اس وقت کریں گے جب وہ باتیں سنیں گے، وہ باتیں سنیں گے. اس کے لیے فضائل کے حلقے لگائے کہ ہر کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں فضائل کا حلقہ لگے. 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، روزہ، زکوٰۃ، حج.
اس کے فضائل پڑھے جاویں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنی جاویں. اللہ کی آیتیں ہیں اور اس کے ترجمے ہیں. اس میں نماز کی کتاب میں قرآن نماز سے متعلق کتنی آیتیں حضرت شیخ نے نقل کی ہیں. زکوٰۃ کے باب میں زکوٰۃ و صدقات خیرات کی آیات، حج کے باب میں حج کی آیات اور اس کے فضائل ہیں، ذکر کے باب میں ذکر کی آیات اور اس کے فضائل ہیں. اس کے جتنے فضائل سنیں گے وہ ہم بولیں گے. آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے. اب ہم 24 گھنٹے کی اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارے کانوں کے راستے سے اندر کیا جا رہا ہے. کانوں کے راستے سے دنیا اندر جا رہی ہے، تیری میری جا رہی ہے، لایانی جا رہی ہے اندر. تو پھر آدمی وہی بولتا ہے. اس سے اچھا خاصا سمجھدار آدمی، نمازی آدمی مسجد کی صف میں کھڑا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کتنا پارسا آدمی ہے، یہ کتنا نیک آدمی ہے. لیکن باہر نکل کر دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ایسی گالیاں بکتا ہے، شیطان شرما جاوے اس سے، کیونکہ وہی سنا ہے اس نے، وہی سنا ہے. یہ نہیں سنا کہ سباب المسلم فسق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ فاسق کا کام ہے گالی دینا. وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. آدمی گالی دے رہا ہے، ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، مسجد میں کھڑا رہنے والا، اس لیے کہ گالیاں سنی ہے بچپن سے، وہ بھی گالی دے رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے. ہاں، ایک برا معاشرہ ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، جس میں گالی گلوچ ہو، تیری میری ہو، غیبت ہو، کسی کی آبرو پر عزت پر حملہ ہو رہا ہو، کسی کی جان پر حملہ ہے، کسی کے مال پر حملہ ہے. ایک پاکیزہ ماحول تیار کرنے کے لیے مسجد میں فضائل کے حلقے قائم کریں کہ جس میں ایمان کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں. اور فضائل صدقات میں صدقات اور زکوٰۃ اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اس کے فضائل ہیں. زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اس میں گزرے. گھر کے ماحول میں بھی تعلیم کا حلقہ قائم کریں تاکہ ہم ایمان، اعمال اور ان چیزوں کے فضائل کو سن کر اپنے اندر سے وہ غلط جذبات کو ختم کریں. بے ایمانی کے جذبات ہیں، گناہوں کے جذبات ہیں، بڑا بننے کا جذبہ ہے، فسادی بننے کا جذبہ ہے، یہ برے جذبات ہیں. گھر کے ماحول میں بھی بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں. ہاں، ہمارے ذمہ فرض ہے یہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. ان کو دین سکھانا ہوگا، یہ والدین کے ذمہ ہے. گھر کا ایک ماحول بنایا جاوے جس ماحول میں نماز ہے، صبح شام اللہ کا ذکر ہے، جس ماحول میں خدمت ہے کہ چھوٹے بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کی تربیت کر رہے ہیں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. گھر کے ماحول میں سنت والی زندگی کا اتباع ہے. ہاں، کہ گھر کے ماحول میں سنتیں زندہ ہو رہی، کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کے وقت سونے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنت ہے. گھر کی معاشرت میں دین لانا ہے، اسی پر دین کا بقا ہے، استحکام ہے. وہ مضبوط ہوگا کہ معاشرت میں دین ہے، وہ دین باقی رہے گا. اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو پھر جو عقائد و ایمان کا دین ہے وہ اس راستے سے بہ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے. ارتداد جو ہے نا، ارتداد ذہنی جس کو کہتے ہیں، آدمی کا ذہن مرتد ہو جاتا ہے. اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے نہیں لگتے، ذہنی طور پر آدمی اس کو قبول نہیں کرتا. یار اس میں تو ایسا ہو تو کیسا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، دیکھو فلاں ملک میں کیسا ہے، دیکھو فلاں قوم میں کیسا ہے. حالانکہ وہ حضور کے طریقے کے خلاف والے ملک ہیں، وہ قوم حضور کے دشمن ہے، اور آدمی ذہنی اعتبار سے ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے. یہ ذہن مرتد ہے، یہ ذہنی ارتداد ہے. پھر وہ ارتداد معاشرت میں منتقل ہوتا ہے. ہاں، اب آدمی کے کپڑے بدلتے ہیں. آدمی کے کیا بدلتے ہیں؟ کپڑے. پہلے اندر بدلتے ہیں پھر باہر بدلتے ہیں. پہلے کہاں بدلتے ہیں؟
اندر کے کپڑے تو اندر کے وہ پہلے بدلتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اندر سے اچھا لگتا ہے وہ جی کی چاہت ہے، وہ جی کی چاہت ہے، اور پھر اوپر سے آدمی بدلتا ہے اور معاشرت بدلتے ہیں، گھر بدلا، لباس بدلا، شادی بیاہ کا طریقہ بدلا۔ اب جس بستی میں رہ رہا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی، اب جس بستی میں رہتا تھا وہ بستی بھی اچھی نہیں لگتی ہے جہاں دادا رہے تھے، ابا رہے تھے، اور وجہ دین نہیں ہے کہ بھئی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آدمی جس بستی میں بے دینی غالب ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ تو محمود چیز ہے کہ آدمی اس نسبت سے کسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں پر بھئی نماز کے لیے مسجد قریب ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کا مکتب قریب ہے، محلے میں ماحول نماز کا، دین ایمان کا ہے، عورتوں میں پردہ ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بیکورڈ لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں کہ بیکورڈ لوگ ہیں، تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، نماز صلات کی، روزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہی سنت والی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے، واپس آئے تو پوچھنا ان کو کیا ہے وہاں۔ ہاں، یہ ذہن بدل گیا ہے اور اچھی علامت نہیں ہے یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ گھروں میں تعلیم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت گھر والوں کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ جب آپ سے محبت پیدا ہوگی تو پھر اس گھر میں آپ کے طریقے زندہ ہوں گے۔ ہاں، خالی پرچے لٹکا دینے سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے گھر میں کہ تختے بنا دیے، اب پیسے آ گئے ہیں کہ تختے بنا دیے ہیں مکہ مدینہ کے اور گھر میں لٹکا دیے ہیں، تو تختوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں موقع بموقع حضور علیہ السلام کی باتیں اتارنی ہوگی، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے طریقوں کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کی ختم نبوت کے بارے میں ان کو سمجھانا ہوگا، آپ کی سنتوں کے فائدے بتانے ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو پہلی جماعت جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کے واقعات ان کو سنانے ہوں گے کہ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اس ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی ہے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زوجیت میں کیسی زندگی گزاری ہے، کیسا اسلام پر عمل کیا، کیسا علم سیکھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے پاس بہت سارے مواقع تھے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عیش و عشرت کا سبق نہیں سکھایا، اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا کہ اپنی بیٹی کو عیش و عشرت کی زندگی گزروا دیں، اس کو من پسند کپڑے دلا دیں اور من پسند ان کے زیور دلا دیں اور اس کی پسند کی اس کو زندگی کی اجازت دے دیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کیا۔ اپنی بیٹی کو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کی ماں ہیں، حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کی بیوی ہے، اور سب سے بڑی نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا پابند کیا کہ وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور اس فاطمہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا، قبر جو ہے وہ عمل کی صندوق ہے، وہاں جو عمل لے کر جائے گا اس کا عمل اسے کام دے گا وہاں۔ یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھایا آپ نے، اور خواہشات کی زندگی کا رخ ان کو نہیں کرنے دیا، بلکہ فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان کے قصے مشہور ہیں، ان کے فاقوں کے، ان کے فقر کے، ان کی سادگی کے۔ یہ سبق اپنی بیٹیوں کو پڑھانے ہیں، ان کے اندر یہ جذبات بنانے ہیں۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے ان کا نکاح کیا، حضرت علی فقراء صحابہ میں سے ہیں، اپنی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جگر کا ٹکڑا آپ نے ایک فقیر صحابی کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر کے پیسے نہیں تھے، رہنے کا ان کا گھر نہیں تھا اپنا، ان کے پاس اپنا گھر بسانے کے برتن نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند برتن دیے جس سے انہوں نے اپنا گھر آباد کیا۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے
کہ اللہ کی نظر میں دین محمود ہے، اصل دین ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ ان کو یہ سمجھانا ہے، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، گھر کی عورتوں کو یہ سبق پڑھانے کے لیے ان کے قصے حکایات صحابہ میں حضرت شیخ نے جمع کیے کہ امت کی عورتوں میں یہ جذبات بنے جو جذبات ان کے اندر تھے، ان کے اندر سادگی کا جذبہ بنے، عبادت کا ذوق پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا شوق پیدا ہو کہ یہ بیٹیاں گھر میں رہ کر اللہ کو راضی کریں۔ یہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ، حضرت زینب اور رقیہ اور ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، جن سے خدا راضی ہو گیا اور جن کو دنیا میں بشارت مل گئی جنت تک پہنچنے کی، یہ ان کا اتباع کریں۔ ہم ان کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ ہمارے کیا عزائم ہیں؟ بیٹی کو کالج بھیج کر باپ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کے کیا ارمان ہے اندر سے؟ یہ اس کو ہاسٹل میں ٹھہرا کر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ عقل ٹھکانے ہیں؟ کوئی غیرت زندہ ہے اندر کسی باپ کی جو کسی غیرت مند باپ میں، مسلمان نہیں، کسی غیرت مند باپ میں آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے کوئی غیرت ہوا کرتی تھی جو اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر وہ گھر میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا، آج اس بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑ رہا ہے، اس کو کسی یونیورسٹی کے میدان میں آوارگی کروا رہا ہے۔ کیا سوچ ہے یہ؟ کچھ غیرت نام کی کوئی چیز بچی ہے؟ نہیں بچی ہے۔ اس کی تو روزی روٹی خدا نے اس کے ذمہ نہیں کی ہے، اس کی روزی روٹی اس کے باپ کے ذمہ ہے، نکاح ہو جائے گا اس کے شوہر کے ذمہ ہے، اس کی تو اپنی روزی کا ذمہ خدا نے اس کو نہیں دیا ہے۔ ایک نظام بنا کر دنیا کے انسانوں کو دیا تھا، مردوں کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں کی تھی، عورتوں کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں کی تھی، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند کر کے انسانی معاشرے کو دنیا میں جنت بنایا تھا کہ ایک دوسروں کے حق ادا کریں، اور پھر آگے جا کر جب اپنی عمر کو پہنچے تو کسی کی نیک بیوی کے روپ میں، اور جب اس کے دامن میں، اس کی گود میں اولاد ہو جاوے تو ایک اچھی تربیت کرنے والی ماں کے انداز میں یہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو، اور یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہی ہو۔ یہ اس کو سبق سکھایا تھا، اور اس کو اس کے سبجیکٹ پڑھانے کے تھے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ایجوکیشن سے، لیکن کون سا ایجوکیشن ضروری ہے؟ جو گھر برباد کر دے، جو معاشرے کو جانور بنا دے، جو جنگل سے زیادہ خطرناک نظام شہروں میں قائم کر دے، ایسا ایجوکیشن ضروری ہے؟ وہ ایجوکیشن ایمان کا تھا، وہ ایجوکیشن تقوی کا تھا، وہ ایجوکیشن صبر اور شکر کا تھا، تو کم روزی میں بھی گھر اچھے چل جاتے تھے۔ بیٹیاں خوش تھی کہ ان کو ان کی ماں نے صبر سکھائی تھی، ان کی ماں نے ان کو صبر کا سبجیکٹ سائنس اور میتھ سے زیادہ اچھا پڑھایا تھا، تو وہ چٹنی روٹی کھا کر بھی خوش تھی۔ لیکن جب سے ماں نے ان کو صبر اور شکر پڑھانا چھوڑ دیا اور ان کو کسی ہاسٹل کی زینت بنا کر ان کو سائنس اور میتھس پڑھا کر ان کو ناشکرا بنا دیا، تب سے بیٹیاں جو ہے دنیا میں ذلیل ہو گئی۔ ان کو صبر سکھانے کا تھا، ان کو شکر پڑھانے کا تھا، ان کو تقوی پڑھانے کا تھا، ان کو حیا سکھانے کی تھی، ان کو سادگی کا سبق دینا تھا، جو سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹیوں کو سکھایا تھا، جو سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو، جو فقیر گھرانوں کی بیٹیاں نہیں تھی، حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں جو مکہ کے سردار تھے اور سب سے بڑے مالدار تھے، حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو مکے کے سردار تھے، صفیہ بنت حویی جو ہے یہودی سردار کی بیٹی تھی، اور حضرت حفصہ جو ہے عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے۔ کوئی فقیر گھرانوں کی بیٹیاں تھی، وہ مالدار باپ کی بڑی بیٹیاں تھیں۔ ان کو حضور علیہ السلام نے سادگی کا سبق سکھا کر ان کو خوشحال بنا دیا، ان کو حضور علیہ السلام نے تقوی کا سبق سکھا کر قیامت تک آنے والی عورتوں کا نمونہ بنا دیا۔ اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں؟ جن کو بچپن سے کلمہ ملا تھا، جن کا دادا ایمان والا تھا، جن کا پردادا ایمان والا تھا، جن کا کسی کا دادا عالم تھا، کسی کا دادا دائی تھا، آج اس کی پوتی کسی ہاسٹل کی زینت بن رہی ہے۔ شرم کرنے کی بات ہے، شرم کی بات ہے یہ۔ اس کو تو عبادت سکھانے کی تھی، اس کو تقوی سکھانے کا تھا، اس کو بہترین بہو بنانے کی تھی، اس کو ایک بہترین ماں بنانے کی تھی۔ اب وہ بہترین بہو تو رہی نہیں،
یہ بہترین ماں نہیں رہی چاہے کچھ بھی بن گئی وہ. گھر کی تعلیم سے مقصود ہے کہ ان کے اندر حیا آوے, ان کے اندر شرم آوے, ان کے اندر ماں باپ کی بھائی بہنوں کی تمیز آوے. یہ ایسی غیرت مند عورت ہو کہ جس کی زندگی سے اس کے بھائیوں کا سر شرم سے نیچے نہ جھکے کبھی. یہ ایسی زندگی گزارے کہ اس کے باپ کو کبھی محلے میں شرم کی وجہ سے سر نیچا نہ کرنا پڑے. اس کو گھر کے ماحول میں سکھانا ہے. جو جذبات ہمارے وہ منتقل, وہ قصور ان کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. ہمارے جذبات وہی ہیں, وہ ہمارے جذبات ہے جو ہو رہا ہے. وہ جس دن ہمارے جذبات ہوں گے کہ ہماری بیٹیاں ایمان والی بنے, تقوی والی بنے, صبر والی بنے, شکر والی بنے, یہ اللہ کی بندی اور حضور علیہ السلام کی نمائندی بنے, تو پھر وہ چیزیں ان کے اندر منتقل ہو. اسی فکر کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی, ان کو تقوی سکھائیں گے. تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس پر وہ قلم خشک ہو چکا ہے, کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا ہے. تو پھر کیوں الٹے راستے پر جانا ہے؟ ہم ان کو وہ چیز دیں جو اللہ نے ہمیں ان کو دینے کو کہا ہے. اپنے گھر کے ماحول میں تربیت کا نظام بناویں. جوان بیٹیوں کو گھر میں رکھیں. خود بھی پردے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پردہ عورتوں پر ہے ایسے پردہ مردوں پر بھی ہے. مردوں سے بھی کہا کہ نظریں جھکائیں, غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہ کریں. جو غیر محرم چاہے رشتہ دار ہے, وہ چچازاد بہن ہے, خالازاد بہن ہے, پھوپھیزاد بہن ہے, ماموزاد, جن بہنوں سے رشتہ جائز ہے وہ بہن ہی نہیں ہے, وہ تو عرف میں اس کو بہن کہا جاتا ہے. جس کے ساتھ شادی جائز ہے ان سے پردہ کرنے کو کہا ہے کہ ہم بھی اپنی معاشرت میں پردہ لاویں. 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال کی تبلیغ ہو گئی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں. 80 سال ہو گئے اور اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے, علم بھی ملا, مدرسے کھلے, مکاتب بنے ہیں. اس کی محنت کا یہی مقصد تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا چاہتے ہیں آپ, تو فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ایمان بھی لائے ہیں, آپ عبادت بھی لائے ہیں, آپ حسن معاشرت بھی لائے ہیں, آپ حسن اخلاق اور حسن معاملات بھی لائے ہیں. ہماری نیتوں میں جس دن یہ چیزیں ہوگی کہ اس محنت سے مقصود ہماری ذاتی زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں پورا دین لانا ہے, کہ پورا دین آوے, ہماری معاشرت میں ہم دین داخل کریں. پردے کے ہم بھی مکلف ہیں کہ کسی اجنبی عورت سے ہم بات نہیں کر سکتے. یہ جو بہنیں جو میں نے شمار کروائی وہ بہنیں نہیں ہیں, وہ تو عرف میں بہن کہا جاتا ہے اس کو, ورنہ اس سے تو نکاح چاہیے, وہ تو بیوی بنے گی, کل کو نکاح ہو گیا تو بیوی بن جائے گی. عرف میں بہن کہتے ہیں لیکن وہ بہن نہیں ہے, اس سے پردہ ہے. اپنے ماحول میں اس کی کوشش کریں گے. تعلیم کے راستے سے استعداد پیدا ہوگی. جب گھروں میں فضائل کی تعلیم ہوگی دین کی سمجھ بڑھے گی, شعور بیدار ہوگا اور استعداد پیدا ہوگی دین پر چلنے کی. اس لیے گھر گھر میں تعلیم زندہ کریں. محلے کے ایک ایک گھر میں تعلیم شروع ہوا, اس کے لیے مسجد کی جماعت کی سطح سے وہاں جا کر فکر کریں, اور اپنے قرب و جوار میں جا کر جہاں لوگ ابھی پوری طرح سے مانوس نہیں ہیں, جن کو غلط فہمیاں ہیں, ان کی غلط فہمیوں کو ہم اپنی خدمت سے, اپنے اخلاق سے, اپنی اچھی باتوں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرے گشتوں کے ذریعے سے وہاں محنت کریں گے, اور قرب و جوار کے جو دیہات ہیں 20, 25, 50, 100 کلومیٹر, وہاں 3 دن کی جماعتیں بھیج کر اسی ترتیب پر وہاں کام کرتے ہوئے ہمارے قرب و جوار میں بھی 100% ایمان, اعمال, اخلاق, فکر آخرت لوگوں کی بڑھے. اس لائن سے کوشش کریں گے. ہم اپنے بس اتنے مکلف ہیں کہ ہم اپنے بس کا کام کر لیں, ہم اپنے بس کی کوشش کر لیں, اپنی نیت صحیح کر لیں, اپنا طریقہ صحیح کریں محنت میں, اور اپنے بس کی قربانی دے دیں. پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. جو اللہ اندھیرے میں سے اجالا نکالتا ہے صبح کو, وہی اللہ ان ظلمتوں میں سے ہدایت کا سورج شروع کرے گا. ہم نہیں کریں گے, اللہ کرے گا, لیکن ہمارے جذبات تو ہوں, ہمارے کچھ ارادے تو ہیں, اور اس کے لیے جو ترتیب اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بتلائی ہے اس ترتیب پر کچھ محنت کی شکل بنائیں گے تو پھر یہ بے دینی اور یہ جہالت اپنے آپ چھٹے گی, اللہ اسے دور کر دے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, ابھی کچھ وقت آپ کو دے رہے ہیں, تھوڑا موقع دے رہے ہیں اس وقت کہ بیٹھ کر آپس میں ترتیب بناویں کہ روزانہ اپنی مسجد کے ان اعمال میں ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک ذمہ دار نمازی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں, تعلیم میں شرکت کریں گے. اور روزانہ جتنا فارغ وقت ہے, 2.5 گھنٹے تو ایک نئے آدمی کے لیے ہے,
کہ ایک نیا آدمی آیا ہے اس کو 2.5 گھنٹے سے شروعات کرتے ہیں، ورنہ ان میں تو اکثر وقت لگے ہوئے ہیں، 4 مہینے چلے آپ حضرات نے لگائے ہیں۔ جتنا زائد وقت ہے ہمارے پاس اپنے کاروبار، اپنے آرام کام کاج کے بعد کا جو زائد وقت ہے، کسی کے پاس 3 گھنٹے ہیں، کسی کے پاس 4 گھنٹے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو بالکل فارغ ہیں، روزانہ 8-10 گھنٹے لگا سکتے ہیں اپنی مسجد میں۔ ان ملاقاتوں کا، گشتوں کا جو نظام ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے کم از کم، ورنہ جتنا 3 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہیں اس کا نظام بناویں، اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا گھر گھر جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے ان کو سمجھانا اور پھر ان کو تیار کر کے راہ خدا میں لے جانے کی ترتیب بناویں۔ اس کے لیے ہر مہینے کے اپنے 3 دن کا ہفتہ طے کریں، روزانہ کے وقت کے لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے کا وقت طے کریں، اور ماہانہ 3 دن کا اپنا ہفتہ طے کریں، اور سالانہ 4 مہینے یا کم از کم 1 چلہ ہر سال لگانے کے لیے اپنا مہینہ طے کریں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپس میں عزائم کرنے ہیں، ابھی حلقے وائز آپ کو پکاریں گے، جن حلقوں کے نام پکارے جاویں وہ مسجد وائز بیٹھ کر 10 منٹ کا یہ کام ہے۔ بیان اس لیے جلدی، ابھی تو عصر کی نماز کب ہے؟ نماز کتنے بجے کی؟ 5 بجے نماز ہے، 1 گھنٹہ اور 12-13 منٹ باقی ہے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آپ کو 15-20 منٹ کافی ہے، اور اتنا وقت ہے اس لیے ہے کہ اس وقت آپ عزائم کریں، عزائم کرو گے، ارادے کرو گے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ آگے کی راہیں کھول دے گا۔ اب تک جو ہم سے سستی ہوئی ہے، دین کی محنت کے معاملے میں غفلت ہوئی ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اچھا سے اچھا عزم کریں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسے ابھی تک بیٹھے ہیں تھوڑی دیر صبر کر لیں، ابھی آپ کو حلقے وائز بٹھاتے ہیں، بیٹھ کر مسجد وائز بیٹھ کر اپنے عزائم کریں، اور اپنا وقت روزانہ کا، ماہانہ 3 دن کا ہفتہ اور سالانہ خروج کا اپنا مہینہ طے کر کے پھر اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو۔ اس لیے ابھی شروع پر بیٹھ جاؤ، ابھی اور کوئی نہ اٹھے، کوئی بھی نہ اٹھے، ابھی جن حلقوں کے نام پکارے جائیں وہی باری باری اٹھیں گے۔